غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے۔ وہ شخص جس کو میں جھنڈا دوں گا ایسا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے قلعہ قموس کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ قلعہ کے قریب پہنچے تو ایک یہودی جنگجو جس کا نام مرحب تھا ان کو للکارتے ہوئے نکلا۔ مرحب ایک بہادر جنگجو تھا جس کی طاقت و قوت اور شجاعت مشہور تھی۔ چنانچہ جب مرحب کا سامنا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں سے ہوا تو اس نے یہ اشعار پڑھے: قد علمت خیبر انی مرحب، شاک السلاح بطل مجرب، اذا الحروب اقبلت تلہب۔ اہل خیبر سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں۔ میں ایک ایسا جنگجو ہوں جو پوری طرح مسلح ہے اور جنگ میں تجربہ کار ہے۔ میں اپنی حقیقی طاقت اور بہادری اس وقت دکھاتا ہوں جب لڑائی شروع ہوتی ہے اور جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ وہ آگے آئیں اور اس کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اس کے چیلنج کے جواب میں حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ عنہ نکلے۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ مرحب کی طرف بڑھے اور یہ اشعار پڑھے: قد علمت خیبر انی عامر، شاک السلاح بطل مغامر۔ اہل خیبر سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں عامر ہوں۔ میں ایک ایسا جنگجو ہوں جو پوری طرح سے مسلح ہے اور میں کسی بھی جنگ میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد مرحب نے حملہ کرتے ہوئے مقابلہ شروع کیا اور اپنی تلوار سے حضرت عامر رضی اللہ عنہ پر وار کیا، مگر حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے اپنی ڈال سے اس کا حملہ روک دیا۔ مرحب کی تلوار کی ضرب اتنی زوردار تھی کہ ڈال کے اندر لگ گئی۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور مرحب کو اپنی ڈال کی نیچی سے مارا، مگر ان کی تلوار مرحب کو نہیں لگی بلکہ ان کی طرف لوٹ آئی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ مرحب کو چیلنج کرتے ہوئے نکلے۔ مرحب نے دوبارہ وہی اشعار پڑھے، جس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ اشعار پڑھے: انا الذی سمتنی امی حیدرہ، کلیث غابات کریہ المنظر، او فیہم بالصاع کیل السندرہ۔ میں وہی ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا، جنگل کی بھیانک نظر آنے والے شیر کی طرح۔ جب میں کسی کو بدلہ دیتا ہوں تو بھرپور انداز میں دیتا ہوں، یعنی میں دشمن کو پوری زور اور شدید زخمی کر کے اس کو تیزی سے مار ڈالتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو حیدر کہا۔ اس کے بارے میں ایک روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو ان کا والد ابو طالب مکہ مکرمہ سے باہر سفر میں تھا، اس لیے ان کی ماں نے ان کا نام حیدر رکھا۔ ان کی ماں نے ان کا نام اپنے والد کے نام کے مشابہ حیدر رکھا۔ ان کے والد کا نام اسد تھا۔ جب ابو طالب سفر سے مکہ مکرمہ واپس آیا اور اس کی بیوی نے اس کو بتایا کہ انہوں نے ان کے بچے کا نام حیدر رکھا ہے تو ابو طالب نے اپنے بیٹے کا نام تبدیل کر کے علی رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی نام سے مشہور ہو گئے جو ان کے والد نے رکھا تھا۔ تاہم اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کی طرف سے دیے گئے نام کا استعمال کیا اور اپنے آپ کو حیدر کہا۔ پھر دونوں نے مقابلہ شروع کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک ہی جھٹکے میں اس کی کھوپڑی کی ٹکڑی ٹکڑی کر دیے، جبکہ وہ خیبر کا نامور بہادر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اس قلعہ کی فتح عطا فرمائی۔